بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں نے ایک آرٹیکل منتخب کیا ہے، پہلے آپ اسے سنیں، اس کے بعد اس کے بارے میں تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ یہ شروع اس طرح سے ہوتا ہے: اس نے کرسچن ہیگن کی ایجاد کردہ گھڑی کو دیکھا، نماز کا وقت قریب تھا، وہ اٹھا اور ایڈی بوائر کی ایجاد کردہ جیکٹ پہنی، ڈیملر اور میبیج کا ایجاد کردہ موٹر سائیکل نکالا اور مسجد کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر ہال سے ٹیلر کے ایجاد کردہ واٹر کولر سے فلٹر شدہ پانی پیا اور کلارکس والوں کے جوتے اتار کر وضو کرنے لگا۔ بینجمن موگن تھا کہ ایجاد کردہ گیزر کی وجہ سے گرم پانی آ رہا تھا اور اسے کوئی مشکل پیش نہ آئی۔ اس کے بعد وہ مسجد کے اندرونی گیٹ کی طرف گیا اور رابرٹ ہاون کا ایجاد کردہ شیشے کا دروازہ کھولا۔ ایڈیسن کا ایجاد کردہ بلب آن کیا۔ بینجمن فرینکلن کی ایجاد کردہ بجلی کی مدد سے بلب روشن ہو گیا اور مسجد میں ایسے روشنی ہو گئی جیسے سورج کی وجہ سے باہر تھی۔ مسجد میں جا بجا فلپ ڈائل کے ایجاد کردہ پنکھے لگے تھے، مگر سردی انہیں آن نہیں کیا گیا۔ سامنے ویلز کیریئر کا ایجاد کردہ اے سی بھی لگا ہوا تھا، مگر اس نے چارلس بیکر کا ایجاد کردہ ہیٹر آن کیا اور جیمز ویلسٹ کے ایجاد کردہ مائکرو فون پہ اذان دینے لگا۔ ایڈورڈ کیپلنگ اور چیٹر رائس کے ایجاد کردہ لاؤڈ سپیکر کی وجہ سے آواز دور دور تک سب مسلمانوں کی طرف پہنچ رہی تھی۔ اس نے میڈ ان چائنا جائے نماز پہ نماز پڑھی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے: یا رب، کافروں کو نیست و نابود کر دے اور مسلمانوں کو ان پر غلبہ عطا فرما۔ اور ان سب کے آخر میں اس نے ایک لائن لکھی ہوئی تھی کہ یہ دعا مانگتے وقت اس کے کندھے پر بیٹھے ہوئے فرشتے بھی مسکرائے ہوں گے۔ یہ مضمون جس قدر معلومات سے بھرپور ہے، اسی قدر دلچسپ بھی ہے، لیکن اس طرح کے اور بھی مضامین نہ جانے کہاں سے آتے ہیں۔ وقت کی دھول میں کبھی کسی نے کھنگال کر نہیں دیکھا کہ ان سب سائنسی علوم کے ماخذ کون سے ہیں۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ ان تمام تر سائنسی علوم کی شاخیں مسلمانوں کے عظیم سائنسدانوں سے جا ملتی ہیں، جن کے تصورات کو بنیاد بنا کر آج کے دور کی سائنسی داغ بیل ڈالی گئی ہے۔ بلا شبہ ان علوم کے ماخذ ابن سینا، ابن الہیثم، جابر بن حیان اور اس طرح کے نہ جانے کتنے لاتعداد عظیم مسلمان سائنسدان ہیں، لیکن ہماری نسلیں آج بھی مغرب سے معروب ہیں، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے سائنسی علمی کارناموں سے ناواقف ہیں۔ اب آتے ہیں اس آرٹیکل کے دوسرے حصے یعنی دعا کی طرف۔ ایسی دعا ظالموں کو نیست و نابود کرنے کے لیے مانگی جاتی ہے اور مسلمانوں کے لیے مانگی جاتی ہے جہاں مسلمانوں پر ظلموں کے پہاڑ توڑے جاتے ہوں۔ آج سب جانتے ہیں مسلمان ملکوں میں اقلیتوں کے ساتھ وہ ظلم روا رکھا جاتا ہے کہ جو مسلمان اقلیتوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ آج پوری دنیا اس بات کی گواہ ہے کہ مسلمان ملکوں میں اقلیتوں کے ساتھ وہ ظلم روا نہیں رکھا جاتا جو مسلمان اقلیتوں کے ساتھ ان ممالک میں کیا جاتا ہے، چاہے بات کشمیر کی ہو، فلسطین یا میانمار کی، چاہے وہ بھارت میں اقلیت کا مسئلہ ہو۔ ظلم کا نشانہ ہمیشہ سے مسلمان ہی بنتے ہیں۔ جب مسلمان عملاً کچھ نہیں کر رہے تو دعا تو مانگ ہی سکتے ہیں، تو پھر بھلا اس طرح کی دعا جو ہے اس پر اعتراض کیوں ہے؟